حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ السلام کا حسن ایسا حسن، ہمارے آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسا چہرہ، جس نے ایک بار دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ زلفیں دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلفیں دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹائیں دیکھی ہیں، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ السلام کا حسن ایسا حسن، ہمارے آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسا چہرہ، اگر جو انسان ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ السلام کی ہم مکی زندگی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی کیسی گزاری، ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھ دیکھ کر کیا کیا۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق ایسا اخلاق، میرے آقا علیہ السلام کا مزاج ایسا مزاج، عزیزان گرامی، جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ کسی کے اوپر ڈالتے تو وہ نبی کا ہو جایا کرتا، کیونکہ اللہ نے نبی کی نگاہ میں بھی اتنی طاقت رکھی، نبی کی زبان میں اللہ نے اتنی پاور رکھی کہ میرے مصطفیٰ کریم اپنی زبان سے جو نکالتے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا، اپنی زبان سے جو نکالتے میرے عزیزو جو سنتا وہ نبی کا ہو جایا کرتا۔ اس لیے اللہ قرآن میں بھی فرما رہا ہے، اے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر دنیا میں اچھا انسان بننا چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ، میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ، میرے محبوب کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کے چلنے کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کے کھانے کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کے پینے کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کے سونے کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کے بیٹھنے کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کی تجارت کرنے کے طریقے کو اپناؤ۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس نے بھی دیکھا وہ عزیز و مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لو۔ اگر میرے محبوب کی زندگی کو تم نے اپنا لیا، اگر میرے محبوب کی سیرت کو تم نے اپنا لیا تو تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی اور تمہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ میرے آقا علیہ السلام کا حسن ایسا حسن جو دیکھتا ایک بار وہ دیکھتا رہ جاتا، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کر کے بھیجا۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو بغیر حجاب کے دنیا میں بھیج دیتا تو مصطفیٰ کی چہرے کی ایسی چمک کہ دنیا والے اسے دیکھ نہ سکتے تھے۔ 70,000 پردوں میں اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو چھپا کر بھیجا، تب یہ عالم تھا مصطفیٰ کے حسن کا جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔
ارے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے آپ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسن دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر غلام ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کے طریقے پر بیچا گیا، لیکن پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حضرت زلیخا کی نظر پڑی تو فدا ہو گئیں۔ حضرت زلیخا بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے کہا کہ اے زلیخا تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تو حضرت زلیخا کہتی ہیں اپنے سہیلیوں سے، اے میری سہیلیوں ابھی تم نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، ابھی تم نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے محبوب کو اگر تم نے ایک نگاہ سے دیکھ لیا، اگر میرے محبوب کو تم نے ایک نظر دیکھ لیا تو پھر تم بھی دیوانی ہو جاؤ گی۔ تو حضرت زلیخا کی سہیلی کہتی ہیں ہمیں اپنے محبوب کو دکھاؤ، تمہارے محبوب کیسے ہیں، ہم بھی تو اس محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا آپ صرف ایک بار مصر کے بازار سے گزر جائیے، آپ کو صرف بازار سے گزرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر حضرت زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں چاقو دے دیے، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام گزر کر کے نکلے تو حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت یوسف کے حسن میں اتنی گم ہو گئیں، حضرت یوسف کے جمال کو دیکھ کر اتنی گم ہو گئیں کہ عزیزان گرامی ان کے ہاتھوں میں پھل تھے، ان کے ہاتھوں میں چاقو تھے، تو انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حضرت یوسف کے حسن میں اتنی گم ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، انہیں پتا تک نہیں چلا کہ ہم انگلی کاٹ رہے ہیں یا ہم پھل کاٹ رہے ہیں۔ اتنی گم ہو گئیں اور کہنے لگی اے زلیخا تم نے تو سچ کہا تھا، جتنی تعریف تم نے کی ہے یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو دیکھیے حضرت یوسف کا حسن، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کا حسن اللہ نے 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا، پھر بھی میرے مصطفیٰ کے حسن کا یہ عالم جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کتنی پیاری کی ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ مصر میں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو مکے کے لوگوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں بلکہ اپنی گردنوں کو کٹا دیا، اپنی گردنوں کو کٹا دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حسن، یہ میرے مصطفیٰ کا جمال۔ اس لیے عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کے حسن کو جبکہ اللہ نے 70,000 پردوں میں چھپا کر کے بھیجا، مصطفیٰ کے حسن کو اللہ نے بے حجاب نہیں بھیجا۔ اگر مصطفیٰ کے حسن کو اللہ بے حجاب بھیج دیتا تو عزیزان گرامی دنیا والے اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ پھر بھی میرے مصطفیٰ کے حسن کا یہ عالم جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، جو دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے زلفیں دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹائیں دیکھی ہیں، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے جبرائیل آج اپنی اصلی حالت دکھاؤ، تمہاری اصلی حالت کیا ہے؟ میں نے تمہیں بہت بار دیکھا لیکن تمہاری اصلی حالت میں ابھی نہیں دیکھ پایا ہوں، اپنی اصلی حالت دکھاؤ، تمہاری اصلی حالت کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اصلی حالت آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے مجھے اتنے پر دیے ہیں، اگر میں اپنے پر کو پھیلاؤں تو میرے ایک پر کی لمبائی مشرق اور مغرب تک ہے، یعنی مشرق اور مغرب تک بھی جگہ کم پڑ جائے گی، اس لیے میں اپنے پروں کو دنیا میں نہیں کھول سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو میری اصلیت دیکھنی ہے تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر آنا ہوگا۔ عزیزان گرامی دیکھیے اب وہ گھڑی آ گئی، معراج کی رات میں میرے آقا حضرت جبرائیل کے ساتھ میں جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے کا میرا سفر ختم ہو گیا، اب میں یہاں سے آگے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہاں سے سفر صرف آپ کا ہی ہے، آپ کو تنہا جانا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل وہ وعدہ پورا کرو۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا وعدہ؟
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل جو دنیا میں ہم نے تم سے کہا تھا اپنی اصلی حالت دکھاؤ، تم نے کہا اصلی حالت دیکھنی تو سدرہ پر آنا ہوگا، آج سدرۃ المنتہا پر تم بھی ہو میں بھی ہوں، آج اپنی اصلی حالت دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو کھول دیا اور میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت جبرائیل کی اصلی حالت کو دیکھ لیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو میری اصلی حالت کو دیکھ لیا، اب آپ بھی اپنی اصلی حالت دکھا دیجئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل سنو، تمہاری اصلی حالت دیکھنے کے لیے مجھے سدرہ پر آنا ہوا، اس لیے اب میری اصلی حالت دیکھنی ہے، سدرہ سے آگے آنا ہوگا، تمہیں سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے تو میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل پھر میری اصلی حالت بھی تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے معلوم ہوا مصطفیٰ کی اصلی حالت کوئی نہیں دیکھ سکا، صرف پروردگار عالم نے مصطفیٰ کریم کو بنایا اور مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اس لیے مصطفیٰ کی اصلی حالت کیا ہے صرف میرا پروردگار جانتا ہے۔ بس مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن کو اللہ نے ایسا بنا کر کے بھیجا کہ دنیا میں جو دیکھتا وہ ایک بار دیکھتا تو وہ دیکھتا رہ جاتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان۔ عزیزان گرامی اب میرے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی دیکھیے آپ، میرے آقا علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں، ابو طالب میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، ابو طالب کی کفالت میں ہے میرے آقا علیہ السلام۔ اب میرے آقا علیہ السلام دین کا کام کر رہے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب، بڑے بڑے سردار آئے ابو طالب کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو طالب سنیے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ خاندان قریش کے سردار ہیں اس لیے ہم آپ کا بڑا ادب کرتے ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لیجیے، وہ ہماری مشن کو خراب کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنا کوئی نیا دین لے کر کے آئے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو توڑ رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف جوڑ رہے ہیں، اس لیے انہیں سمجھا دیجئے کہ وہ اپنے مشن سے باز آ جائیں، وہ اپنے مشن سے رک جائیں، اگر وہ اس کے بدلے میں سرداری چاہتے ہیں تو ہم انہیں مکے کی سرداری دے دیں گے، اگر اس کے بدلے میں وہ مال چاہتے ہیں ہم انہیں مال دے دیں گے، اگر اس کے بدلے میں وہ سرداری چاہتے ہیں سرداری دے دیں گے، اگر اس کے بدلے میں وہ پیسہ چاہتے ہیں ہم انہیں پیسہ دے دیں گے، اگر اس کے بدلے میں وہ مکے کی حسین و جمیل دو چیزیں چاہتے ہیں تو ہم انہیں مکے کی حسین و جمیل دو چیزیں دے دیں گے۔ عزیزان گرامی ابو طالب نے اتنا سنا تو اپنی نگاہیں نیچی کر لی، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں ابو طالب اے بھتیجے آج میری شرم سے نگاہ نیچی ہو گئی ہے، آج میرا سر جھک گیا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا بتاؤ تو صحیح تمہارا سر جھکانے والا کون ہے، تمہارے سر کو کس نے جھکایا ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے بھتیجے ابو جہل اور مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ اپنے مشن سے رک جائے، وہ اپنے مشن سے باز آ جائے، اگر وہ اس کے بدلے میں مال چاہتا ہے ہم اسے مال دے دیں گے، اگر اس کے بدلے میں سونا چاہتا ہے سونا دے دیں گے، اگر اس کے بدلے میں مکے کی حسین و جمیل دو چیزیں چاہتا ہے تو ہم اسے مکے کی حسین و جمیل دو چیزیں دے دیں گے، لیکن اپنے مشن سے باز آ جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے چچا سنو، ان سے للکار کر کہہ دو میں محمد ہوں محمد، یہ پیسے کی بات کرتے ہیں، یہ دولت کی بات کرتے ہیں، ارے میرے ہاتھ پر ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے کہیں کہ اپنے مشن سے باز آ جاؤ، تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا، کیونکہ چچا ان سے کہہ دو کہ محمد آیا ہی دین کا کام کرنے کے لیے ہے، اللہ نے محمد کو بھیجا ہی دین کی تبلیغ کے لیے ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے للکار کر کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ مجھے لالچ دیتے، وہ مجھے پیسوں کا لالچ دیتے، مکے کی حسین و جمیل دو چیزیں لڑکیوں خوبصورت ان کے لالچ دیتے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ مکے کی حسین و جمیل دو چیزیں اس خواہش میں رہتی تھیں کہ ہمارا نکاح محمد سے ہو جائے، ہمارا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے،
لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ میرے آقا چاہتے تو مکے کی ایک سے ایک بڑی حسین و جمیل دوشیزائیں سے نکاح کر لیتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے ایک بڑی حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں، لیکن ان سے نکاح نہیں کیا، بلکہ 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھو، بیوہ کو سہارا دینا یہ محمد کی سنت ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ایسی عزت بڑھائی ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو۔ اگر محبوب کی زندگی کو اگر تم نے اپنا لیا تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ زلفیں دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہیں، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔